السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، پاکستان میں سوشل میڈیا نے جہاں پر نوجوانوں کو بڑا امپاور کیا ہے، ان کے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، وہیں پر نئی نسل کے لیے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر نوعمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا ایک خوفناک ہتھیار کی شکل میں سامنے آیا ہے، جس سے نہ صرف نوجوانوں کا ذہنی طور کے اوپر ان کو ایسی بیماریوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے دنیا کے ماہرین پریشان ہیں۔ یونیسیف ہوں، اقوام متحدہ ہو یا دیگر ادارے ہوں، ان کی تازہ ترین رپورٹ کی روشنی میں انہوں نے کن مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ 16 سال سے کم عمر کے بچے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ کیسے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود مختلف گروپس کا کیا ٹارگٹ ہوتا ہے، کیسے بچوں کو وہ ڈپریشن اور جنسی طور کے اوپر ان کا استحصال کرنے سمیت ان کو وائلنٹ بنانے کے اندر کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ ایک پوری مفصل رپورٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مختلف ممالک جو اس حوالے سے بہت ارلی سٹیپس لے چکے ہیں، تاہم پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب حکومت نے بھی اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں 16 سال سے کم عمر کے جوانوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز قانونی طور پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو ہم کیسے ان کا راستہ روک سکتے ہیں اور اس مقصد کے لیے کن کن آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے، اور والدین کی اور ہمارے سماج کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر آج پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور اس کو ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ بلوچستان ایک مرتبہ پھر فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ 3 سے 4 روز کے دوران بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں، تاہم سیکیورٹی فورسز کو نافذ کرنے والے ادارے پرعزم ہیں، ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہیں پر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت دیگر اہم شخصیات کوئٹہ پہنچے۔ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ایک بڑا اسٹرانگ ورڈڈ میسیج دیا گیا بھارت کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی اور ان کے ہینڈلرز کو بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بلوچستان جو کہ پاکستان سمیت بلوچستان کی ترقی کے لیے پاکستان کے ماتھے کا جھومر تصور کیا جاتا ہے، اس کو ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے، بلوچستان کے عوام کی زندگیاں بدلنے کے لیے ان دہشت گردوں کے خلاف کون سے ایسے فیصلے ہیں جو کہ ناگزیر ہو چکے ہیں، کن اقدامات کی ضرورت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ تو ان دونوں ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، آج ہم نے فیصلہ کیا کہ نارملی ہم مختلف عوام کے مسائل، توانائی کے شعبے کے ایشوز اور سیاسی سٹوریز ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے مستقبل کے معماروں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آج تھوڑا ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے اس کے اوپر ہم کچھ کام اپنا میں نے جاری رکھا ہوا تھا، کچھ ریسرچ ورک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی اس سلسلے کے اندر کچھ تیاریوں میں مصروف ہے۔ اچھا، اور حکومت کو کیوں اس طرف تیاری کرنا پڑی، اگرچہ اور سوشل میڈیا کے بہت سے چیلنجز ہیں جس سے دنیا سمیت پاکستان کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف پلیٹ فارمز، مختلف گیمز، مختلف ایپس اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کو کیسے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اب مختلف اداروں کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ اچھا، ان رپورٹس کے سامنے آنے کے بعد اور کچھ ممالک کے عملی اقدامات کے بعد اب حکومت پاکستان نے بھی، یعنی وفاقی حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں 16 سال سے کم عمر کے بچے کو سوشل میڈیا کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، گڈ۔ اس کی تباہ کن اثرات کیا ہیں اور ہمیں اس پابندی کو لاگو کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے اور کن چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں۔ دراصل بچے سب صرف اسکرین سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اسکرین پر جو مواد دکھایا جا رہا ہے بچے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ بڑے خوفناک گیمز ہیں جی جس ایگزیکٹلی، میں وہ انوالو ہوتے ہیں، ٹریپ ہوتے چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا، بالکل ایسے، اور وہ وہیں پہ وائلنٹ بھی ہوتے جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا زیادہ انہیں جو مختلف رپورٹس میں، یہ تو ہماری آبزرویشن ہے، اس کی باضابطہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں، عالمی اداروں نے کروائی، عالمی اداروں نے کروائی۔ اس کی تفصیلات آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے بچوں کی نیند پر، ان کے سیلف کانفیڈنس پہ،
اور وہ حقیقی دنیا سے رابطوں کو ان کو درہم برہم کر دیتی ہے. تو وہ ان کو نا ایک ٹریپ کر لی جاتا ہے ایک مخصوص ایک طریقے سے, اور وہیں وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں, پھر بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں. عالمی سطح پر ڈیجیٹل جو ایکسیس ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. ہر کسی کے پاس ایک موبائل ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے وہاں پر ارننگ بھی سٹارٹ کر دی. اچھا, ارننگ کا کیا ہے کہ اب کچھ والدین نے لوگوں نے دیکھا کہ اب وہاں پہ ایسے آپ حرکتیں کر رہے ہیں, اور کچھ ایپس اور کچھ پلیٹ فارمز نے ایسی ایکٹیویٹیز انگیج کرائیں کہ بچوں کو اس میں ٹریپ کیا, اور والدین نے دیکھا یہ تو فلاں کا بچہ یہ کام کر رہے ہیں, عمر اس کی 6 سال ہے 8 سال ہے, سکول کی پڑھائی تو اپنی جگہ کے اوپر, وہ تو ابھی بیٹھے ہوئے گھر میں مہینے کے $1000 کما رہے. اچھا جی, اپنے بچے کو بھی ٹیب لے کے دے دیا, موبائل دے دیا, اس کو بھی لیپ ٹاپ کی فیسلٹی مل گئی, اور چلیں جی کمائی شروع ہو گئی. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بچہ کس طریق راہ پر جا رہا ہے, اور ان کے لیے کتنے بڑے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یونیسیف نے ایک ان کی یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جس میں ڈیجیٹل دنیا میں بچپن یہ 2025 میں سامنے آئی. اسی طرح یونیسیف کی ایک اور رپورٹ ہے یو ایس سرجن جنرل ایڈوائزری رپورٹ, اور چائلڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹس شامل. اچھا, ان رپورٹس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو اصل خطرہ ہے آن لائن غنڈہ گردی, بولنگ کرنا, جستی استحصال ہے, جو 21 ممالک میں بچوں میں بے چینی, خود اذیتی اور خودکشی کے رجحانات سے جڑا ہوا ہے. دنیا 16 سال سے کم عمر کے بچوں پر اسی وجہ سے اب سوشل میڈیا کے اوپر پابندی عائد کرنے جا رہی ہے, جس میں آسٹریلیا یہ اسٹیپ لے چکا ہے. اچھا, آسٹریلیا نے یہ پابندیاں عائد کر دی ہیں, اور برطانیہ بھی تقریباً پابندی عائد کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, اور بہت تیزی سے دیگر ممالک بھی اس طرف آ رہے ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سچویشن بہت خراب ہے. اسی طرح ایک اور اسٹڈی میں جس میں بتایا گیا کہ 40 سے زائد ممالک میں نوجوانوں میں انگزائٹی, ڈپریشن اور سیلف ہارم کے دستاویزی ثبوت اور روابط کی بنیاد پر نابالغوں کے لیے سوشل میڈیا کے وہ محدود یا ممنوع کیے جا رہے ہیں, اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پلیٹ فارمز کم عمر اور حساس صارفین کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں. جی. اب آسٹریلیا نے کیا کیا, آسٹریلیا نے لیجسلیشن کی پابندی لگائی دسمبر 2025 میں کہ 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی ہوگی. اب اس کے اوپر مختلف پلیٹ فارم نے اس کے باوجود خلاف ورزی کی, قانون سازی ہو گئی. ان کو اب تک 49.5 ملین آسٹریلوی ڈالر جرمانہ ہو چکا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور ان کو کہا گیا کہ آپ سخت شناختی تصدیق بھی کریں تاکہ بچوں کو آپ کو پتہ ہو کہ اس کی عمر کتنی ہے جو وہ یوز کر رہے ہیں. اسی طرح برطانیہ نے استحصال کو روکنے کے لیے بڑے نیٹ ورکس کو بلاک کرنے اور اجنبیوں سے رابطوں کو محدود کرنے کے لیے 2026 میں انڈر 16 پابندی قانون نافذ کیا ہے. ملائیشیا نے 1 جون 2026 کو پابندیاں نافذ کر دی ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے انڈر 15 پر وہاں پر پابندی کی ہے, اور وہاں پر عدم تعمیل پر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو 10 ملین RM جو ملائیشیا کی کرنسی اس میں جرمانہ کیا جائے گا. یونان, نوجوانوں میں نیند کی خرابی ہے, بے چینی کا مسئلہ ہے, جنوری 2017 سے انڈر 15 کے اوپر پابندی لگ جائے گی یونان میں بھی. آسٹریلیا میں بچوں کو نقصان دہ مواد سے بچانے کے لیے 2026 میں انڈر 14 پابندی کی قانون سازی کو حتمی شکل دے رہا ہے. اسی طرح انڈونیشیا مارچ 2026 میں زیادہ خطرے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر انڈر 16 پابندی نافذ کر چکا ہے. فرانس, اسپین, ڈنمارک جیسے ممالک بھی اس پالیسی پر غور کر رہے ہیں. اب اسی طرح یو ایس سرجن جنرل کی ایڈوائزری رپورٹ کے مطابق 95% نوعمر بچے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, جن کی کثیر تعداد تقریباً مسلسل اس سسٹم کے ساتھ جڑی رہتی ہے. جو جسمانی ساخت کے بارے میں منفی تاثر, نفرت انگیز مواد کا سامنا, رات کو اسکرین کا استعمال اور نوعمری کے بڑھتے ہوئے دماغ کی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے. اچھا خان صاحب, اب ہمارے ہاں کیا مسائل ہیں جو جن چیلنج کا سامنے ہماری مذہبی اقدار سوشل میڈیا پر باقاعدگی سے توہین آمیز اور اخلاقی طور پر قابل اعتراض مواد شیئر کیا جاتا ہے جو اسلامی اصولوں سے براہ راست متصادم ہے, جس سے پاکستان کے ساتھ ساتھ افراد کی مذہبی شناخت کو بھی نقصان پہنچتی ہے. معاشرتی اقدار کا سوال, غیر ملکی ثقافتی مواد کا سامنا روایتی پاکستانی اصولوں, قابل قدر ثقافت اور روایت کی جگہ تیزی سے لے رہا ہے, اس کو ریپلیس کر رہا ہے, جس سے خاندانی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے, معاشرتی تانا بانا کمزور ہو رہا ہے. اس طرح بچوں کا فکری جمود مسلسل بے مقصد اسکرولنگ, کتاب خوانی اور باقاعدہ سیکھنے کے عمل کی جگہ یہ مسلسل اسکرولنگ لے لیتی ہے. بچے کتاب بک ریڈنگ سے گئے, جس سے بچوں کی فکری, جسمانی نشوونما اور تعلیمی کارکردگی رک جاتی ہے. اس لت کی وجہ سے ذہنی اور جو ہے نا وہ مختلف امراض پیدا ہو رہے ہیں, جس میں سوشل میڈیا کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا اس کی لت لگ جائے, نوجوان پھر اس سے نکل ہی نہیں سکتے. ڈپریشن, نیند کی خرابی اور کانسنٹریٹ نہ کر پانا ان کے مسائل آتے ہیں. تشدد کو کھیل بنا لینا, مختلف گیمز ہے, جب بھی آپ نے شروع میں ذکر کی, میں آپ کا انپٹ لیتا ہوں, وہ ایسے الگوریدم کا فروغ دیتا ہے کہ آپ جب تشدد والی کھیل بناتے ہیں تو اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, ویوز بھی ملتے ہیں اور آپ کو ڈالرز کا بھی لالچ لگا دیتے ہیں. غلط معلومات کا پھیلاؤ ہوتا ہے.
نابالغوں کو جنسی استحصال کیا جاتا ہے، بچوں کو باقاعدگی سے فحش مواد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا جی. اور آن لائن جو پریڈیٹرز ہیں انہیں نشانہ بناتے ہیں جبکہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی مؤثر نظام نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے اندر جو انڈر 16 سوشل میڈیا کی پابندی ہے اس میں ہمیں کافی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے کے اوپر ہمارے ہاں لوگ یوز تو کر رہے ہیں. وہ دیہاتوں تک چونکہ اب انٹرنیٹ کی رسائی تو ہر جگہ پہنچ چکی ہے اور ہر بچے کے پاس والدین اس کو موبائل فون بھی لے کے دے دیتے ہیں، تو اس کے پاس اس کو کانٹینٹ بنانے کے لیے باقی چیزوں کو اندر گھسنا اور ٹریپ ہونا اس کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے. اب مسئلہ بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، یہاں رجسٹرڈ نہیں ہے لیگلی. صحیح. جبکہ آسٹریلیا کی ہم بات کریں یہ دیگر ممالک کریں وہاں پہ ان کو وہ رجسٹرڈ ہیں، ان کی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہاں قانون ہونے کے باوجود انہوں نے قانون کی خلاف ورزیاں کی، جس کے نتیجے میں ان کو کروڑوں لاکھوں ڈالر جرمانے کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 10 کروڑ انٹرنیٹ صارفین میں جو ہے نا وہ ایسے ہیں جن کی جو ایج اکاؤنٹس بنے انڈر 16 کے. 10 کروڑ ایسے اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں جن کی عمر مطلب ہے کہ ان کو آپریٹ کرنے والے کی عمر انڈر 16 ہے. کتنی الارمنگ سچویشن ہے. اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ خودکار کو نظام ہو، ڈیٹا ایڈیٹرز کی ضرورت ہے جس کی ریاست کے پاس فوری طور پہ کوئی آپشن نہیں ہے. ناقص تکنیکی انفراسٹرکچر، مقامی سابق کرائم یونٹس بنیادی دھوکہ دہی یا ہراساں کیے جانے کے معاملات کے لیے بنے ہیں. ان کے پاس وی پی این راؤٹنگ اور عمر کی پابندیوں سے بچنے والے ٹولز کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید نیٹ ورک، فرانزک اور ڈیٹا سائنس کی مہارت موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ والدین کی ڈیجیٹل ناخواندگی، ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی بچے بھی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، بلے بلے ہو رہی ہے، وہ سٹار بن رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں چلو جی لاؤ جو پڑھے گا ڈگری لے گا انہوں نے کام تلاؤ. ایک موبائل لے کے دے دیا، لیپ ٹاپ دے دیا، بچہ کما رہا ہے. اب ڈالرز تو لے آنا شروع ہو گئے لیکن بچہ اور کہاں جگہوں پہ ٹریپ ہو رہا ہے، اس کو کیسے ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے. والدین کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس پر نظر رکھ سکے. اس طرح جو مشترکہ خاندانی سسٹم ہے ہمارا، وہاں پر متعدد افراد ایک ہی اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں. اچھا اب وہ کوئی بڑا استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی کسی بچے کے انڈر ایج کے پاس چلا گیا تو اس ایپس نے اور اس موبائل نے ویسے ہی بیہیو کرنے جو کوئی بڑا ایک سینسیبل بندہ دیکھ رہا تھا. اس نے کسی چیز کو کلک کیا، ایک دفعہ دیکھا، دوبارہ اس نے نہیں دیکھا، لیکن جو دوبارہ بچہ جاتا ہے تو اس کے اندر اس کو وہی پیٹرن مل رہا ہے تو وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا ایک جنوان ایشو ہے. اسی طرح ہمیں اس کی سماجی، ثقافتی اور نجی سطح پر ایک تو نگرانی کی ضرورت ہے. والدین ہو یا اسکولز کو بھی اچھا ایک ایسا سسٹم موجود ہے. خاص صاحب میں نے ریسنٹلی ایک میرے نالج میں آیا ایک معاملہ، اور یہ کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، ہم اپنے ویورز کے لیے بتا رہے ہیں. اب بچوں کی تعلیم کے لیے بھی یہ ٹولز جو ہیں بہت ناگزیر ہو چکے ہیں. بالکل بہت سے اسکول کے اندر تو ان کے اوپر پڑھایا جاتا ہے، لیپ ٹاپ گھر آپ آتے ہیں، آپ کو ٹیب چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے. اب ماں یا باپ 24 گھنٹے آپ کے سر پر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ایسے کسٹمائز سسٹم اب مارکیٹ میں بننا شروع ہو چکے ہیں. یہ والدین کو میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے اس پوائنٹ کو سمجھیں. حکومت تو جب قانون سازی کرے گی اس کے امپیکٹ آئیں گے. فار ایگزامپل آپ کا بچہ ہے، اس کی اسکول کی ریکوائرمنٹ کے لیے اس 4-5-6 ڈفرینٹ اس کو ایپس چاہیے. مثال طور پہ زوم چاہیے، واٹس ایپ چاہیے، یوٹیوب چاہیے، یا کوئی اور چیٹ جی پی ٹی چاہیے، کچھ چاہیے. اس کو آپ کسٹمائز ایسے بنواتے ہیں اس سسٹم کو کہ اس کے علاوہ مزید ایکسیس نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2، اس کے اندر ان 4-5 چیزوں کو یوز کرتے وقت آپ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہے، آپ کی جو ہسٹری ہے مانیٹر ہو رہی ہے. وہ ایک جگہ پہ مسلسل والدین اتنا لیے تو آپ کو کرنا پڑے گا. بالکل ان کو ایکسیس دینے کے بعد ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. باقی آپ فزیکل گیمز کھیلیں، مطلب کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، اپنے آپ کو انگیج کریں. اور ان بچوں کو آپ ان چیزوں کی ایکسیس دیں جو ان کے لیے اسکول کے لیے ضروری ہے، ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے، اور اس کو بھی مانیٹرنگ کریں. اور وہ سسٹم آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، کس نے کون سا ونڈو اوپن کی ہے، کس ایپ کو جا کے سرچ کیا ہے، کس پہ کتنا ٹائم گزارا ہے، اس بچے کی ہیبٹ کیا ہے. تو پھر آپ کو بڑے طریقے کے ساتھ اگر بچہ ان چیزوں کی وائلیٹ کر رہا ہے، ہسٹری آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور کچھ چیزوں کو آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، وہ کھلیں گے نہیں وہاں پہ. تو 60-70% تو آپ نے اس آئی ٹی سسٹم کے ذریعے سے بچے کو ریسٹرکٹ کر لیا. اب باقی چیزوں کے اندر بھی رہتے ہو. یوٹیوب بھی ہے فار ایگزامپل. یوٹیوب کے بہت سے ایسا مواد ہے جو انڈر 16 بچوں کو ویسے اوپن ہے. وہ مطلب ریلز ایسی ہیں، وہ بیہودہ ریل ہوں گی، وہ بچے کو نہیں دیکھتے، لیکن یوٹیوب پہ اوپن ہے. اب وہ بھی اگر بچہ آپ کا دیکھے گا، آپ جب اس کی ہسٹری دیکھیں گے، آپ اس بچے کو پھر آپ کو گائیڈ کرنا پڑے گا. آپ ایٹ لیسٹ مانیٹر کر سکتے ہیں، آپ اس کو مطلب
شتر بے مہار آزاد نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ اچھا. اور اس میں حکومت نے اب اس حوالے سے جو مجھے کچھ اطلاعات ملی ہیں، اس مقصد کے لیے بین الوزارتی ہم آہنگی ڈیجیٹل تحفظ کو لیے کام شروع ہو چکا ہے. اور اس مقصد کے لیے آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ مختلف اداروں کو بڑے اختیارات دینے کے ساتھ ساتھ حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے، چونکہ قانون سازی ناگزیر ہے. اور اس مقصد کے لیے ڈیجیٹل پروٹیکشن اینڈ چائلڈ سیفٹی ایکٹ کے اوپر غور ہو رہا ہے. اچھا، یہ ایکٹ بنے گا جس کے اندر ان تمام چیزوں کو لایا جائے گا. لیکن آخری بات کر کے پلیٹ فارمز رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ اپنی وارداتیں جاری رکھیں گے. والدین کی، بڑوں کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ جو سسٹم دے رہے ہیں، ایک تو 16 سال تک اس کو مت انگیج کریں کہ تم یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کرو، ٹک ٹاکیں بناؤ، پیسے کماؤ. نو، انہیں کہ بیٹا اپنے پڑھنا ہے. اور جو سسٹم دے رہے ہیں کسٹمائز دیں، وہ اپنی پڑھائی کے حد تک محدود رہیں. دنیا تو قانون سازی کر کے پابندیاں لگا رہی ہے، جرمانے کر رہی ہے، لیکن ہمیں بہت سے چیلنج کا سامنا ہے. ریاست تو اپنا کام کرنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں، گورنمنٹ ایکٹ لے کے آ رہی ہے، لیکن ہم سب کو بھی اس سلسلے کے اندر سپر ایکٹیو ہونا پڑے گا. بٹ صاحب، یہ ایک نیا چیلنج ہے اور انکنونشنل چیلنج ہے. یہ ایسا چیلنج ہے جس کو کوپ ود کرنے کے لیے ایسی لیجسلیشن کی ضرورت ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہو. جی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ایکسپرٹس ہیں، جو ہمارے جو اس سسٹم کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی رائے لینی چاہیے. اور پھر کسٹمائزڈ پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے اسکولوں میں. اور وہ پھر اسکول والے جو لوگ ہیں، جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انٹریکشنز کریں پیرنٹس کے ساتھ. کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ لٹریٹ نہیں ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ٹیکنالوجی کو کیسے آپ نے کنٹین کر کے بچوں کو آپ نے کسٹمائز پروگرام دینے ہیں، انہیں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی انہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں بٹی صاحب، یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. انہوں نے ملک سنبھالنا ہے. جی، تو اس کے لیے ضروری ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے بٹی صاحب کہ جب آپ کے زمانے میں آپ جب اسکول جایا کرتے تھے، وہاں پہ گراؤنڈس جو تھی شام کو کتنی بھری ہوتی تھی، بچے وہاں پہ کھیل رہے ہوتے تھے. آج کل غور کریں آپ تو وہ خالی پڑی ہوتی ہیں. جی، اس کا مطلب ہے بچے گئے تو گئے کہاں؟ جی، بچے یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ مختلف گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بلو ویل تعداد میں اضافہ ہوا ہے، بچوں کی آبادی میں اضافہ ہوا، لیکن وہ نظر نہیں آتے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈز میں بچے کم جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل جو ان کی جو صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور ان کی فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے. تو اس جو بچے ہیں وہ ایک تو بیمار ہو رہے ہیں، یعنی آپ کا فیوچر بیمار ہو رہا ہے، آپ کا فیوچر جو ہے ذہنی طور پہ بھی بیمار ہو رہا ہے، فزیکلی بھی بیمار ہو رہا ہے. تو ضروری ہے کہ جو آن ٹائم ڈیسیژن لیا جائے. دیکھیں جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں انہوں نے پہلے پری ایمپٹ کیا ہے، جیسے یو کے کا کہہ رہے ہیں آپ نے، آسٹریلیا. میں نے دیکھا، میں گیا ہوں جاپان 3 بار. میں نے دیکھا ہے بٹ صاحب ان کو کہ وہ بچے کو کیسے انگیج کرتے ہیں. اچھا، بچے کو وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کیسے کرنا ہے، بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے باتھ روم کیسے یوز کرنا ہے اور اس کو کلین کیسے کرنا ہے. اچھا، وہاں پہ سب لوگ کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ مسز بھی کام کر رہی ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں. بچہ گھر آیا ہے، بچے نے خود وہ ٹریننگ ہے اس کو اس قسم کی کہ اس نے خود ہی اپنے لیے چھوٹی موٹی چیز نوڈلز وغیرہ بنا کے کھا بھی لی ہیں اور سو بھی گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بچہ جب اسکول جاتا ہے، بٹ صاحب صبح اسکول جاتا ہے، شام کو آتا ہے واپس، تو وہ اس کو گیج رکھتے ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں، اس کو کھلاتے بھی ہیں، یعنی کہ وہ گیمز بھی کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ. تو بچے جو وہ اپنی، یہ بہت اچھی ایگزامپل ہے. یس. تو ہمیں جو ہے نا، میرے خیال میں یہاں پہ اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان کا رول جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جو والدین ان کا رول ہے، جو والدین ہیں. اور میں نے کئی ایسے گھر دیکھے ہیں بٹ صاحب کہ آپ مہمان کے طور پہ جائیں نا تو سارے لوگ صوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں. اگر اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو یقین جانو گے وہاں پہ خاموشی ہوگی. خاموشی یعنی وہ لوگ کہاں پہ انوالو ہیں؟ لوگ اپنے موبائل پہ انوالو ہیں. کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہوتے، لوگ انٹریکشن نہیں کر رہے ہوتے. یہ بھی میں نے آبزرو کیا ہے. تو جو بچے ہیں، جو بھی بچے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی اینڈرائڈ فون ہے، وہ اس میں وہ بھی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو بچوں کی تو چیخو پکار کی آوازیں آنی چاہیے، بچے آپس میں شرارتیں کرتے ہوں ان کی آواز آنی چاہیے، ان کی فزیکل انٹریکشن
جو گیمز ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے وہ بالکل نہیں کھیل رہے ہوتے، تو وہ صرف اور صرف اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بٹی صاحب یہ خوفناک جو ٹریپ ہے، اور اس میں آپ کے پاس نالج کا بھی فلڈ آتا ہے، لیکن جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے وہ بڑی خوفناک حد تک آ رہی ہے، اور بچے بڑے خوفناک حد تک متاثر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے میں چاہوں گا جو آپ نے بتایا ہے کہ اس پہ ایک کمپریہنسو جو ہے لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور جو ایجوکیشن سیکٹر کے جو بگ وگس ہیں ان کو انوالو کریں بیچ میں، اور جو آئی ٹی جو سیکٹر کے ایکسپرٹس ہیں ان کو انوالو کر کے ان کی ٹیکنیکل ان پٹ لے کر پھر لیجسلیشن کریں تاکہ وہ امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو. بالکل ٹھیک، بڑی اچھی چیز ہے آپ کی خالد صاحب. اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں خالد صاحب بلوچستان کی صورتحال. بلوچستان جو پاکستان کی ماتھے کا جمر ہے، بلوچستان کی عوام اور پاکستان بھر کی عوام کی ترقی کا محور و مرکز ہے، اور جب بھی وہاں پر کوئی بہتری عوامی فلاح کا منصوبہ شروع ہو، کوئی پانی کی اسکیم شروع ہونے لگے، تو فطر خارج فطر ہندوستان بھارت کی اماں پر آ کے حالات کو خراب کرتے ہیں. بلوچ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. گزشتہ 4-5 روز اس ہفتے میں کافی مشکل تھے، وہاں پہ کٹن تھے، لیکن سیکورٹی فورسز نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم نیل، پرائم منسٹر شباشی وہاں پہنچے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. ارادہ تو ہمارا بڑا پختہ ہے، لیکن اس وقت کون سے ایسے ہمیں سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جو ناگزیر ہو چکے ہیں کہ ہمیں بلوچستان سے اس نسور کو، بلوچستان کو ایسے نسور سے پاک کر سکیں. بٹ صاحب میں ان ممالک سے مخاطب ہوں جو کہ ڈیولپڈ ہیں. اگر وہاں پہ ان کے 42 کے قریب جوانوں کو مار دیں تو وہ کیسے ایکٹ کریں گے؟ بالکل سر، وہ تو بڑا خوفناک طریقے سے فل فلیج ایکشن میں آئیں گے اور کسی کو بھی نہیں بخشیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی اسی طریقے کا ایکشن لینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی ملٹی پروگڈ بھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ڈائلاگ کا راستہ بھی کھولیں، تھوڑا سا جو وہاں کے جو لوکل عمائدین ہیں ان کو بھی انگیج کریں، لیکن فل فلیج جو ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں ان کو جاری و ساری رکھیں، اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کریں، کلین اپ آپریشن اور کلین اپ آپریشنز کریں. بٹ صاحب وہاں پہ جو ہے نا مسائل ہیں، وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا ہلی ایریا ہے اور بڑے خوفناک پہاڑ ہیں. پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور آپ کی سڑک پر شاندار بنا بھی لی ہے آپ نے، تو آپ بڑے ولنریبل ہوتے ہیں جب وہاں سے آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود ایسی فوٹیجز دیکھی ہیں جس میں ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اگر وہ اپنی گاڑی میں آ رہی ہیں تو وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہاں سے ڈائریکٹ وہ جو ہے نا شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی میں نے نوجوانوں کو جامع شہادت نوش فرماتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسی فوٹیجز آئی ہیں. تو وہاں پہ لڑنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا وہاں کی جو عوام کو ساتھ لے کے چلنے کی بھی ایسی ضرورت ہے تاکہ وہ پن پوائنٹ کریں کہ یہ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کو کیسے ایکسیس کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ہے کہ وہاں کے مقامی افراد کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے عناصر کو سپورٹ نہ کریں. وہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، ان کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، پانی چاہیے، وہ نیچے آتے ہیں، وہ اے ٹی ایم کی مشینیں اٹھا کے لے جاتے ہیں بینکوں میں. اور آس پاس کوئی لوگ دیکھیں اپنے قانون نافذ کرنے والے تو اداروں کو آگاہ کریں، ان کو سپورٹ نہ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں، ان کو کھانا پینے کی چیزیں نہ دیں. بالکل بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی جو ہے نا یہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں بٹ صاحب، جو ملٹری ہیں، ہمارے پاس ایئر فورس ہے، ہمارے پاس جو گریلا فورس ہے، اس کا ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو انٹرنیشنلائز بھی کرنا پڑے گا اس ایشو کو. جو مجید گروپ ہے، جو BLA ہے، جو فتنۃ الخوارج ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، اور وہ ممالک کو بھی ٹیک آن کرنے کی ضرورت ہے. بے شک وہ جناب UAE کیوں نہ ہو، انڈیا ہے، موساد ہے، ٹھیک ہے نا، افغانستان کی جو ہے طالبان رجیم پیچھے ہے، تو ہمیں جو ہے وہیں سے آ رہے ہیں، وہی پناہ دے رہے ہیں، ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا یہاں پہ روتھ لیس جو ہے ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ود ان جو ہماری ٹیریٹری میں لوگ رہتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ جب تک ہماری ٹیریٹری کے اندر، یعنی بلوچستان کی جو ٹیریٹری ہے، اس کی جو یہ پاکستان کا جو ایریا ہے، اسی طریقے سے جو پختونستان والے ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا بالکل ٹھیک کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہیں یہ
جو فطرت الہندوستان جو ہیں ان سے نپٹنا ہے ہمیں، اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے. جو ڈیمارکیٹڈ ایریاز ہیں اس کے اندر جو ہماری ویسینٹی آتی ہے اس کو ہمیں محفوظ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں. دیکھیں بٹی صاحب، آج تک جو ہمارا گوادر ہے پورٹ وہ فلی فنکشنل نہیں ہو سکی، اور ایک اور بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ شروع کیا گیا ہے، تقریباً اس پہ کام تو دن رات ہو رہا ہے ریکوڈیک کا، لیکن ابھی تک اس پہ ہم فل فلیج جو ہے جو ریکوائرڈ پیس ہے وہ پکڑ نہیں سکے، صرف اس لیے کہ وہاں پہ یہ جو ناسور جو آ چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایکٹیویٹیز جو ملیٹنٹس کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور سیکیورٹی کنسرنز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے بڑا متحد ہونے کی ضرورت ہے. بالکل اس کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور ماضی میں ہمارا افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کیمپس تھے، پاکستان میں دہشت گردی بھارت کی سپورٹ سے، بھارت کی فنڈنگ سے پاکستان میں پھیلی، اور اس کا جو راستہ تھا جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا تھا وہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہم نے آپریشن راہ نجات کیا، آپریشن غزب الحق کیے، مختلف ہم نے آپریشنس کیے. وہاں پہ آئی ڈی پیز کو مائیگریٹ کر کے ان علاقوں کو کلیئر کیا گیا. تو اگر بلوچستان کے بڑے بڑے علاقے ضرور ہیں لیکن ان کو بھی ڈسٹرکٹ وائز، ڈویژن وائز وہاں پہ اور اس پیٹرن کو بھی اڈاپٹ کیا جائے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ نقل مکانی کرائی جائے، اس کے بعد ان کی کوئی جیو ٹیگنگ کی جائے، ان کی کوئی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے، اور ان علاقوں میں جب ایک دفعہ مقامی آبادی نکل جائے تو وہاں پہ پھر ایک بھرپور قسم کا ایک فل اسٹرینتھ کا آپریشن ہونا چاہیے. جیسا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آخری دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور شکست انشاءاللہ ہر صورت ان دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو ہوگی. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.